میں نے بطور ویٹر کچھ اصول بنا رکھے تھے۔ ویٹر کی تنخواہ سے زیادہ پرکشش ٹپس ہوتی ہیں جو ہر گاہک کو دینا پڑتی ہیں۔ انہی ٹپس کے متعلق میرے کچھ اصول سے میں ہمیشہ کاروباری افراد، خصوصاً وہ جن کی میٹنگ ہوتی، ہیرے جواہرات سے لدی پھندی نک چڑھی خواتین اور لڑکیوں کے پاس بل لے کر جاتا تھا، کیونکہ ان لوگوں سے ٹپس بہت اچھی ملتی تھی۔ مجھے کام کرتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے تھے جب میرا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ اگر سچ پوچھیں تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج رزلٹ ہے۔ وہ تو جب میں ہوٹل سے 5:15 کے قریب گھر پہنچا تو میری بہنیں مٹھائی کے ایک ڈبے کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں گھر پہنچا انہیں مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ بھائی سونیا نے مجھے نہایت خوشی کے عالم میں بتایا، آپ کا رزلٹ آ گیا ہے۔ اچھا، میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، تمہیں کیسے پتا؟ بھائی آپ کے کلاس فیلو امجد بھائی آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ انہیں آپ کا رول نمبر پتہ تھا۔ ماریا نے اخبار میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس پر نگاہ دوڑائی۔ میں نے 90% نمبر حاصل کیے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی منہ میٹھا کرو، ماریا نے ڈبہ کھول کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ایک رسگلہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر ایک خیال کے تحت، یہ کس نے منگوائی ہے؟ ماریا نے فرضی کالر جھاڑے۔ واہ بھائی، ہم نے ہنستے ہوئے کہا اور سجل کو اٹھا لیا۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز ہم پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابا اندر داخل ہو رہے تھے۔ سلام ابا، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر مٹھائی کے ڈبے کی بابت استفسار کی۔ جویریہ نے خوشی خوشی ساری بات ان کے گوش گزار کرا دی۔ اچھے نمبر ہیں نا ابا؟ میمونہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک سروس کہہ کر اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلے گئے۔ میرا دل یکدم بجھ سا گیا، ساری خوشی ایک دم خاک میں مل گئی۔ میں نے سجل کو جویریہ کے حوالے کیا اور اندر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں بہت تھک گیا تھا، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب میری گھڑی پر نگاہ پڑی تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ 6 بجنے میں 15 منٹ تھے، آفس کی گاڑی آنے والی تھی۔ آرام کو پھر کبھی موقف کر کے بہجل سے دل کے ساتھ کپڑے بدلنے لگا۔ A5 A2 C3 E4 پلس ایک مینگو ایک اورنج میں نے آرڈر نوٹ کر لیا۔ اور ڈیزرٹ؟ میں نے مؤدب ہو کر لہجے میں پوچھا۔ 24-25 سالہ نوجوان نے چند لمحے سوچا، پھر شانے اچکانے کے بعد اپنے سامنے خوبصورت سی ٹین ایج لڑکی کی طرف دیکھا۔ تم آرڈر کرو۔ اس نے کارڈ ایک لمحے غور سے دیکھا اور پھر ڈیزرٹس آرڈر کر دیے۔ ان میں سے کوئی بھی لے آؤ، وہ لاپرواہی سے بولی۔ میں نے کچھ کنفیوز سا ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی؟ ہاں، جو چاہے لے آؤ، بلکہ چاروں ہی لے آؤ۔ مجھے کون سا بل دینا ہے؟ میں بہت حیران ہوا۔ آپ کو بل کیوں نہیں دینا میم؟ اس نے تندی سے مجھے گھورا۔ کیوں؟ میرے ڈیڈ کا ہوٹل ہے۔ یو ایڈیٹ! میں نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اورنج کا جوس کا گلاس اس نوجوان کے سامنے رکھا۔ ٹرے میں سے دوسرا گلاس اٹھاتے ہوئے یوں ہی میری نگاہ اس لڑکی کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی بڑی سی انگوٹھی پر پڑی۔ میری بہنوں کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کا باپ ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم تھا، بھائی بیرا گیری کرتا تھا۔ ان کے پاس اچھے کپڑے اور جوتے نہیں تھے، حالانکہ اس لڑکی کی طرح وہ بھی اچھی خوبصورت رکھتی تھی۔ ان کے بھی کچھ بہت سارے خواب تھے، جیسے یو ایڈیٹ! وہ چیخی تو میں حقیقت کی دنیا میں واپس آیا۔ اپنی سوچوں میں اتنا مگن تھا کہ بے دھیانی میں مینگو جوس کا گلاس رکھتے وقت تھوڑا سا جوس جھلک کر اس کے کپڑوں پر گر پڑا۔ سوری میم! میں نے گھبرا کر ٹیشو اس کو پکڑایا۔ بمشکل 7-8 قطرے ہی گرے تھے۔ اس نے غصے سے ٹیشو میرے منہ پہ مار دیا۔ بلاؤ اپنے مینیجر کو۔ میں فوراً حکم سن کر پیچھے مڑا، مگر کوئی پہلے ہی ان کو بلا لایا تھا۔ یہ تہذیب ہے تمہارے ویٹر میں؟ وہ غصے سے دھاڑنے لگی۔ مینیجر صاحب نے گھبرا کر میری جانب دیکھا۔ میم، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اس سے غلطی ہوگی۔ غلطی؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ وہ چلائی۔ میم! مینیجر کچھ کہنے لگے مگر اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ابھی ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں سسپینڈ کروا دوں گی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے میم؟ مینیجر صاحب نے حیرانی سے کہا۔ اس ویٹر کی بات کر رہی ہوں۔ وہ میری طرف مڑی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ آف دی پلیز۔ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی ہے، جو ایک ڈریس خراب ہونے سے آپ کا روب ختم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا اب مجھے یہ نوکری چھوڑنی ہی ہے، تو ذرا حساب مکا کر ہی چھوڑوں۔ ویسے بھی اتنے فضول کپڑے اچھا ہی ہے کہ خراب ہو گئے، مگر خیر، بلکہ آپ جیسی چیپسٹ والی کے پاس ایسے اور بھی کئی چیپسٹ ڈریس ہوں گے۔ شٹ اپ! او یو شٹ اپ! میں نے زور سے کہا۔ قریباً 10 منٹ بعد میں کافی بے عزت ہو کر ہوٹل سے باہر سڑک پر کھڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے جوبن پر تھا۔ چہلچلاتی دھوپ میں میں سڑک کے کنارے چلتا جا رہا تھا، کہیں کوئی سائبان نہ تھا، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ میری روزی کا ایک بہت بڑا حصہ آج ختم ہو گیا تھا۔ ایک اچھے مستقبل کے لیے میں نے اپنا حال اتنا کٹھن گزارا تھا۔ پچھلے 2.5 ماہ میں نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، صرف اس لیے کہ میں اپنی تعلیمی اخراجات اٹھا سکوں، مگر آخر میں مجھے کیا ملا؟ گالیاں اور دھکے۔
फिर 2 माह तो नौकरी इतनी अच्छी चली थी कि मैं किस हद तक खुद से मुतमिन हो चुका था। अब तो आखिरी महीना था, इसके बाद कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होना थी, फिर मैंने बैरागरी छोड़ देना थी। आज 16 अगस्त थी, बस 15 दिन ही रह गए थे, महीना ख़त्म। मैं एकदम वहीं रुक गया। हैरत का बहुत ही शदीद झटका लगा। आधा महीना गुजर चुका था। मैंने उसकी तनख्वाह यानी 1,500 रुपये लिए बगैर ही आ गया। मेरा हिसाब किताब तो हुआ ही नहीं। मैं अपना हक जायज़ लिए बगैर ही होटल से मुंह उठाकर चला आया। मैं उल्टे कदमों होटल की तरफ मुड़ा, जो चंद मिनटों बाद मैंने मैनेजर साहब के दफ्तर में खड़ा अपना मुद्दा बयान कर रहा था। जो मुलाजमीन इस किस्म की हरकत करते हों, उनको नौकरी से निकाल कर उनकी पे कैंसिल कर दी जाती है। नाउ गेट लॉस्ट। इतना गैर मुनसिफाना जवाब सुनकर मेरा खून खोल उठा। ये सरासर नाइंसाफ़ी थी। ये 1,500 रुपये मेरे लिए क्या अहमियत रखते थे, सिर्फ मैं ही जानता था। उन्होंने मेरा हक मारा, बहुत बड़ा बुरा किया था, बहुत बुरा। मैं बदला लेना चाहता था, मगर बदला लेने में जल्दी बेवकूफ़ करते हैं। मैं बेवकूफ़ हरगिज़ न था। एक दिन आएगा जब मेरे पास 100 होटल्स होंगे। मैं अपना बदला लूँगा इस होटल के मालिक की बेटी से। इस होटल के मालिक, जिसका नाम शेख जहांगीर था, उनको मैंने अखबारात में कई दफ़ा देखा था। उसकी लड़की का नाम महानूर जहांगीर था। मुझे इस लड़की से इंतकाम लेना था हर सूरत। सर, मैं ओवर टाइम करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने एक दफ़ा फिर राव साहब के सामने इल्तिजा की। मैं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने को तैयार। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। उन्होंने ऐनक उतारते हुए कहा। सर, कॉलेज 9 से 2 तक होगा। मेरा इत्मीनान काबिल दी था। तो तुम सोगे किस वक्त? हैरानी से पूछा। मैं सोता नहीं हूँ, मुझे इंसोम्निया है। मैं मुस्कुराया। ओह! वो काफ़ी हैरान हुए, फिर कदरे तौक़ुफ़ से बोले, देखो खुरम, इतना काम करने से तुम्हारी सेहत भी मुतासिर हो सकती है, तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्ज होगा। और मैं खिलकर हंस दिया। मुझे मालूम था कि मेरी दरख्वास्त मान ली। अगले 2 साल तक मैंने BBA भी मुकम्मल कर लिया और साथ साथ वो जॉब भी चलाई, जिसकी बदौलत मेरे पास इतना पैसा जमा हो गया था कि ख्वाबों के हसूल के लिए पहला कदम उठा सकूं। ज़िंदगी में मैंने एक बात सीखी थी कि कभी भी मुश्किल में मत घबराओ। ये कठिन और दुश्वार गुजार मोड़ जो सफ़र हयात में आते हैं, दरअसल हमें हमारी मंजिलों तक पहुँचाने वाले जीने होते हैं। मैंने MBA में दाखिला ले लिया, अलबत्ता जॉब नहीं छोड़ी। मैं अब वो टीनेजर लड़का ना था। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और बॉडी बिल्डिंग के अलावा स्पोर्ट्स में, खुसूसन फुटबॉल और रग्बी में बहुत अच्छा था। मैं पढ़ाई में एवरेज था, अलबत्ता डिबेटर बहुत अच्छा था। अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक कोई मुबाहिसा होता तो खुरम ज़ैद इसमें ज़रूर होता था, अलबत्ता ज़्यादातर इससे मैं दूर रहता था क्योंकि मुझे जॉब भी करना थी। मैं बचपन से ही रिज़र्व किस्म का इंसान था। यूनिवर्सिटी में आकर मैं चंद रस्मी दोस्त बनाए थे। मैं काम से काम रखने वाला इंसान था। वसीम भी उन रस्मी दोस्तों में से एक था। जब MBA फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो वसीम ने सब दोस्तों को मालम जबा स्काइंग पर ले जाने की दावत दी थी। उसके वालिद ब्यूरोक्रेट्स थे। सख्त सर्दियों के दिन थे जब मालम जबा पहुँचे। राहदारी में गुजरते हुए मेरी नज़र उस हसीन क़यामत ख़ेज़ हुस्न की मालिक लड़की पर पड़ी जो पीछे मुड़कर मुझे देखने पर मजबूर थी। यानी ये वही लड़की थी जिसकी वजह से मेरी नौकरी ख़त्म हुई थी। उसी अमीरजादी ने मुझे होटल से धक्के देकर निकलवाया था और अपनी आधी तनख्वाह हासिल करने में मैं बहुत ज़लील हुआ था। यही लड़की महानूर जहांगीर। मुझे उससे नफ़रत थी। मुझे ऐसे तमाम लोगों से नफ़रत थी जो अपनी दौलत पर गुरूर करते हैं। अलग बात यह है कि मुझे मेरे कई दोस्त और यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने मगरूर और अकड़ू खान का लक़ब दे दिया था, हालांकि मैं बिल्कुल भी मगरूर न था। ये शायद मेरे चेहरे के नकूश थे जिनके बायस मेरी पूरी शख्सियत पर मगरूराना तासुर पड़ता था। शाम को जब हम दोस्त लान में गपशप कर रहे थे तो मैंने गिलास वाल्स वाले रेस्टोरेंट में उसे देखा था। मेरा दिल एक बार कई ज़ोर से धड़का था। मुझे वो पहचान तो नहीं गई। मैंने ये नहीं चाहता था कि वो मुझे पहचाने, क्योंकि इस सूरत मेरा इंतकाम प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं अपने तरीके से बदला लेना चाहता था, आहिस्ता आहिस्ता और होशियारी से। मेरे शुबहात की नफ़ी अगले ही रोज़ हो गई। जब मैं लान में बैठा मुताले में महफ था, मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने आवाज़ सुनी। मैंने अपना सर उठाया। महानूर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाए मुझे देख रही थी। मुझे उस लड़की के तसव्वुर से ही खौफ जा, उसको बर्दाश्त और दूसरा उसको बर्दाश्त करना। वो शायद मेरी ज़ाहरी शख्सियत से मुतासिर होकर मेरे करीब आई थी। पहले तो मैं उसके फजूल सवालों के जवाब देता रहा, फिर इतना कह कर कि मैं अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता, मैं वहाँ से उठ गया। मैंने अपना टूर इंजॉय किया और इस्लामाबाद वापस आ गया। इस्लामाबाद वापस आने के हफ्ते बाद की बात है कि मैंने उसे पहली बार देखा था। चूँकि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, मैं काफ़ी देर तक
فارغ ہی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک اسکول میں جس کے پرنسپل ابا کے دوست سے بطور سپورٹس ٹیچر جاب کر لی۔ میرا رزلٹ نہیں آیا تھا، لہٰذا میں کافی دیر فارغ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک اسکول جس کے پرنسپل میرے ابا کے دوست تھے، میں نے اسکول میں بطور سپورٹس ٹیچر جاب کر لی۔ اسکول کے بچوں سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر بچے جو اسی ایریا میں رہتے تھے شام کو ریس کورس پارک جاتے تھے، وہاں فٹ بال کھیلتے تھے، کیوں انہوں نے مجھے بھی آفر کی کہ میں بھی ان کی مہارت دیکھنے وہاں آؤں۔ اس شام ایسے ہی میں ریس کورس پارک چلا گیا۔ سارا وقت بچے خود ہی کھیلتے رہتے اور میں سنگی بینچ پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہتا۔ تب ہی میری نظر ویل چیئر پر بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر ایک عجیب سی حسن مجھے اس کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کا چہرہ بہت پر نور اور بہت روشن ہے۔ وہ اتنی سادہ، اتنی معصوم تھی کہ مجھے گمان گزرنے لگا شاید میں کسی افسانوی کردار کو سوچ اور دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھی، جیسے وہ بہت سوچتی ہو، مگر کہتی ہو کہ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، مگر اس کے چمک کے پیچھے ایک عجیب نامعلوم سی سادگی اور ہلکی سی نمی تھی جس کی وجہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی آنکھوں کی طرف سے اس کے ہونٹ بھی بہت خوبصورت تھے۔ وہ آنٹی نما خاتون اس کی امی لگ رہی تھی۔ ان کے مسلسل بولنے پر ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی نہایت معصومانہ انداز میں تھوڑی دیر بعد اسبات میں سر ہلا دیتی۔ وہ میرے قریب کے فرش پر سے گزر کر آگے چلی گئی۔ میں کافی دیر تک دور تک اس کو اپنی نگاہوں سے تعقب کرتا رہا اور ایک نامعلوم سا احساس میرے وجود میں اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی 40 گز دور جا کر ان خاتون نے ویل چیئر کا رخ واپس میری طرف موڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب مجھے وہ نظر آ رہی تھی، وہ اب بھی ناول میں گم تھی۔ اس کی امی کی زبان ابھی تک چل رہی تھی۔ نہ جانے ہی کتنی دیر میں اسے یوں دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی امی نما خاتون کو جھک کر اسے کچھ کہتے دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی امی نے ویل چیئر وہیں روکی اور رش پر چلتی ہوئی دور کھڑی ایک ماڈرن خاتون کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ ابھی تک ناول میں سر دیے بیٹھی تھی، جیسے اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ اس کو امی کو دیکھا، وہ خاتون سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں ٹہلتا ہوا ان کے قریب چلا گیا، وہ کان میں ان کے باتیں ان کی طرف لگا دیے۔ میں نے اپنے کان ان کی باتوں کی طرف لگا دیے۔ مسز جہانگیر، آپ ہمارے ساتھ چلیں نا میرے ڈیزائنر کے آؤٹ لیٹ پر۔ وہ تو ٹھیک ہے مسز نصیر، مگر میری بیٹی۔ مسز جہانگیر کا تذبذب رسمی تھا۔ کوئی بات نہیں، میڈ کو کہہ دیجیے گا، وہ وہیں آؤٹ لیٹ سے فون کر دیجیے گا۔ ابھی تو آپ چلیں نا۔ مسز نصیر مسز جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر پارک سے باہر چلی گئیں۔ مجھے اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یوں اپنی بیٹی کو پارک میں تنہا چھوڑ کر جانا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو تو اتنا بھی معلوم نہ تھا اس کی امی اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ وہ تو ناول میں گم تھی، ناول میں مگن اس لڑکی کو نہایت خوش اخلاق اور شائستگی سے کہنے کہ اس کی والدہ جا چکی ہیں، اپنی ویل چیئر روش سے ہٹا کر سائڈ پر کر لے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ کال سینٹر پر جاب کرنے کے بعد مجھے ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ آ گیا تھا۔ میرے اس کے والد کے معاملے میں مداخلت پر وہ زیادہ برا بھلا ہی کہہ دے گی۔ وہ کہہ دے گی میں بس آرام سے سر ہلا کر واپس آ جاؤں گا۔ اس کے عقب میں پہنچ کر میں نے دھیرے سے ایکسکیوز می کہا۔ وہ ناول کو ہی پڑھتی رہی، اس کو شاید میری بات نہیں سنی تھی۔ میں نے گلا کھنگار کر اس کو متوجہ کرنا چاہا، شاید وہ جواب دے دے۔ اس سے پہلے میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں، اس کی اماں حضور واپس آ جائے۔ میں نے تھوڑا سا بہادر بننے کا فیصلہ کیا۔ کون سی قیامت آ جائے گی اگر میں خود ہی اس ویل چیئر کو دھکیل کر ایک طرف کھڑا کر دوں؟ وہ خام خواہی روش کے عین وسط میں اس کی ویل چیئر نہایت آکورڈ لگ رہی تھی۔ میں نے عقب سے ویل چیئر تھام لی اور اسے تھوڑا سا آگے کو دھکیل دیا۔ یک بار میری ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر سوچا کہ وہ کوئی شور نہ مچا دے، مگر اس کو پتہ ہی نہ تھا۔ میں نے اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے ایک طرف لانے کی بجائے روش پر چلنے لگا۔ اس لڑکی نے سر نہ اٹھایا، وہ کتاب میں ہی مگن تھی۔ اپنے بعد کسی کو اس میں اتنا جنون اور عشق سے مطالعہ کرتے پہلی بار میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کی ویل چیئر چلاتا رہا۔ ہم پارک کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں ایک انجان سی سڑک پر اس کی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں اطراف میں وسیع اور عزیز بنگلے تھے۔ یہ جگہ پارک کے بہت قریب تھی۔ میں نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا، مگر کچھ ہی دور ایک گاڑی رکی تھی۔ اس کے باہر نکلنے والی مسز نصیر اور مسز جہانگیر تھی۔ شاید وہ مسز
مسز نصیر کا گھر تھا۔ وہ دونوں کھڑی باتوں میں مشغول تھیں، اس سے پہلے کہ مسز جہانگیر ادھر بھی آ جائیں اور مجھ پر اغوا کا یا حدود کا پرچہ کاٹ دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو ویل چیئر کو وہیں روک دیا اور خود آرام سے پیچھے ہٹ گیا، اور اس تمام عرصے میں اس لڑکی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ خاتون ابھی تک اپنی سہیلی سے گپوں میں مگن تھی۔ اچانک ہی جیسے اس لڑکی کو ہوش سا آ گیا ہو، اس نے سر اٹھایا اور دیکھا آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ اس کے اس انداز میں اتنی معصومیت اور بے ساختہ پن کو بے اختیار میرے لبوں سے ایک مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ اپنی ویل چیئر خود ہی گھسیٹتی آگے لے گئی۔ میں ساری رات اسے سوچتا رہا اور اس کی یاد نے مجھے کچھ اور کرنے ہی نہ دیا۔ آج تو مجھ سے کوئی کتاب نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ایک بہت نیا سا جذبہ میرے دل میں نمو ہو رہا تھا۔ وہ احساس میری رگوں میں دوڑتے لہو طرح گھوم رہا تھا۔ مجھے عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ جنوری کی یکبستہ شب کے تیسرے پہر خرم زید پر یہ ادراک ہوا تھا کہ اس لڑکی سے بہت خوبصورت تو نہیں تھی جس کو اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، جس کا نام تک اسے معلوم نہ تھا۔ اس لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تمام دن میں نے دل ہی دل میں اس شام کو پارک آنے جانے کی دعا کرتا رہا، اور ایسا کیوں چاہتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ بس میری خواہش تھی کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں۔ میں گھنٹہ بھر پارک میں نہایت بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کرتا رہا، اور وہ نہیں آئی، مگر میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور وہیں بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ اپنی نوکرانی کے ہمراہ آتی دکھائی دی۔ اس کی گود میں کتاب رکھی تھی۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس نوکرانی نے ویل چیئر روک دی اور غالباً اس کی ہدایت پر اسے وہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لڑکی کافی دیر تک وہیں بیٹھی ادھر ادھر دیکھتی رہی، جیسا کہ میں اس کی سوچ میں غلطاً رہا ہوں اور اس کے پاس جا کر کیا کہوں، کس طرح اس کو اپنے احساسات اس تک پہنچاؤں۔ ہیلو مس نامعلوم، میں کل سے آپ کو پارک میں دیکھا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ میں دوڑتے قدموں کے ساتھ پارک سے نکلا اور میری جیب میں کوئی بڑا گلدستہ خریدنے کی رقم تو نہ تھی، البتہ ایک پھول خرید سکتا تھا۔ ایک پھول خرید کر اسی رفتار سے بھاگتا ہوا پارک میں واپس پہنچا۔ شکر ہے وہ وہیں تھی۔ میں نے اشارے سے قریب کھیلتے ہوئے دانیال کو بلایا اور تاکید کی، جاؤ یہ پھول اس لڑکی کو دے کر آؤ، اگر پوچھے کس نے دیا ہے تو انہیں کہہ دینا انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ ہاتھ میں سفید گلاب پکڑے وہ معصوم سی لڑکی مسکرا رہی تھی، یعنی اسے برا نہیں لگا تھا۔ ایک تسلی بخش احساس میرے پورے وجود میں پھیل گیا۔ اس روز کے بعد یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ روز شام کو پارک آتی ہے۔ میں نے بچوں کے ساتھ اپنے پھول بھجوا دیتا تھا۔ یہ معمول 3 ہفتہ جاری رہا۔ اچانک ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا جنہوں نے مجھے ہمیشہ ڈانٹا مارا، کبھی حوصلہ افزائی نہ کی تھی، پیار کرنا تو بہت دور کی بات، کبھی پیار سے پکارا تک نہ تھا، میری پڑھائی کی مخالفت کی، اماں کو ہمیشہ جھڑکا، بہنوں پر بے جا روک ٹوک کی۔ ہاں وہی ابا جان جن سے اماں نے تمام عمر وفا کی، جن کی ہمیشہ بہنوں نے خدمت کی، کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دی، ہمیشہ ان کی مرضی پر چلی، ان کا حکم نہ ٹالا۔ وہی ابا جن سے لاکھ مخالفت ہونے کے باوجود میں نے بہت محبت کی تھی۔ پھر کتنے ڈھیر سارے دن اماں کو تسلی اور بہنوں کو دلاسے دیتے ہوئے گزر گئے، مگر اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی، مجھے اب گھر کو سنبھالنا تھا۔ پھر اچانک ایک دن اس انجان لڑکی کا فون آیا۔ اس نے پارک میں آنے والے بچوں کی مدد سے مجھے ٹریس کیا تھا۔ اس کا نام تھا سمل جہانگیر۔